بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دورہ ترجمہ قرآن، کوشش ہے نزول قرآن کے اس مبارک مہینے کی مبارک راتوں میں جہاں قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں کر رہے ہیں وہیں اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بھی سمجھیں۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا ذکر آیا، اللہ ہمیں انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطالعہ کے بڑھاتے ہیں، اب کچھ ذکر یہود کا بھی آئے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے مطالعہ آگے ہم بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضروکم الا اذی، وہ ستانے کے سوا اے مسلمانوں تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ ترغیب و تشویق دلا رہا ہے، تم کھڑے تو ہو باطل کے مقابلے میں، بس یہ ستا سکتے، تمہارا کو زیادہ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ خاص یہود کا ذکر آ رہا ہے، نصارہ تو پھر بھی تاریخ گواہ ہے کہ سامنے آ کے لڑے، یہود ہمیشہ پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ سازشیں کرتے رہے۔ یہ بات سورۃ الحشر میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج کے سینیریو میں بھی دیکھیں پیچھے بیٹھ کر نصاروں کو سامنے کھڑا کر کے مسلمانوں کے خلاف سفارہ انہوں نے کر رکھا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کی تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت چشمہ کر دی گئی جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں آ جائیں یا اور لوگوں کے عہد میں آ جائیں۔ لوگوں کے عہد سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کا عہد، لوگوں کا وعدہ کیا مراد ہے؟ ایک اللہ کی عہد میں آ جائیں، کوئی اسلامی حکومت اور وہاں یہ جزیہ دینے پر راضی ہوں جیسے کہ ماضی میں رہا، تو یہ ان کے ایک آپشن، یا لوگوں کے عہد میں آ جائیں، کوئی لوگ ان کو پناہ دے دیں۔ آج بھی یہود کی ایک ریاست زمین پر موجود ہے، پش پناہی کرنے والی عیسائیت کی دنیا ہے، سب واقف ہیں اس چیز سے۔ تو یہ قرآن پاک سچا کلام ہے جو ان کے حوالے سے تبصرہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی۔ یہ ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں بھی آیا تھا۔ آج اگر یہ فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کچھ غالب دکھائی دے رہے ہیں تو وہ بھی مسیحیت کے ماننے والوں کی آشرواد کی وجہ سے ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ جو ماضی میں ان پر ذلت اور محتاجی کا معاملہ رہا اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہ تو ان کے اکثر کا معاملہ۔ البتہ کچھ لوگ اہل کتاب بالخصوص نصارہ کے، ان میں جو خیر اور خوبی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا لیسوا سواء، اہل کتاب یہ سب کے سب برابر نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب کی جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے اور وہ رات کی اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے، آگے تیزی سے دوڑ لگاتے ہیں، یعنی خوب آگے بڑھ کر نیکی کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا توازن، پہلے بھی اشارہ ہوا۔ ہاں یہود میں تو کچھ ایک لوگ ہی تھے، لیکن نصارہ میں کئی راہب تھے، اللہ والے تھے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے۔ انہی میں ایک نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی ہے، وہ ہم پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ، سورہ طٰہٰ میں ذکر کر دیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایسے راہب جو نیک تھے وہ پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائے، ان کی تحسین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وما يفعل من خیر فلن یکفروا، اور جو وہ کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین سے خوب واقف ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی ان کو کام نہ دیں گے۔ واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللهم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔
آگے ایک تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. قرآن پاک واقعات بھی بیان کرتا ہے, کچھ تاریخ بھی بیان کرتا ہے, اور پیربلز تمثیلات کے ذریعے, مثالوں کے ذریعے بھی سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے. ریاکاری, شو آف کرنا, دکھاوا کرنا, ایسے طرز عمل کے حاملین لوگوں کے اعمال کا کیا کچھ ہو جائے گا, اس کا ذکر ایک مثال کے ذریعے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت. ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں دنیا میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو, اس میں سخت ٹھنڈ ہو, اور وہ جا پڑے کسی کھیتی کو ایسی قوم کی کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, پس وہ اس کھیتی کو تباہ کر دے. وما ظلمهم اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ان پر ظلم نہ کیا, ولکن انفسهم یظلمون, بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یہ مثال کن لوگوں کی ہے؟ جو ایمان کے بغیر نیکیاں کریں کچھ کام نہیں آئے گا, اور جو دکھاوے کی نیکی کرے کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فصل تیار ہے مگر تباہ ہو گئی, ریاکاری ہے, شو آف کر کے کوئی نیکیاں کر رہا ہے, برباد ہو جائیں گی نیکیاں, کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو, اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ, وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے. عرب قبائل اوس و خزرج کے افراد ہیں جو ایمان لے آئے. پرانے تعلقات یہود کے قبائل کے ساتھ, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر وغیرہ, تو کچھ نہ کچھ باتیں ایک دوسرے سے شیئر ہو جاتی تھیں. بتایا جا رہا ہے ایمان والو, اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ, وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے. آج کے تناظر میں دیکھ لیں, انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر نہ کرو دین دشمنوں کے ساتھ. آج تو سب کچھ شیئر ہو گیا, کیا کیا اویلیبل نہیں ہے غیروں کو اور دین دشمنوں کو. اللہ تعالیٰ روکتا ہے, منع فرماتا ہے, اور ان کی جو دین دشمنی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, وہ چاہتے کہ تم تکلیف پاؤ اے مسلمانوں. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ, ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. دین دشمنی ہے, مسلمانوں کی دشمنی. اب تو اسلامو فوبیا معروف اصطلاح ہے, اسلام دشمنی کا معاملہ. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, ہم نے تمہارے لیے آیات واضح طور پر بیان کر دی ہیں, بس اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھو اس بات کو. مراد ہے کہ غور کرو, اور ان دین دشمنوں کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم, ہاں یہ تمہیں لوگ تو جو ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وہ تعصب میں مبتلا ہے, تم تمام پیغمبروں, رسولوں اور کتابوں کو مانتے ہو. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. اے مسلمانوں, جب وہ تم سے ملتے ہیں, اور وہ جب تم سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب اکیلے میں تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. مراد غصہ نکالتے ہیں تم پر. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, آپ فرما دیجئے تم اپنے غصے ہی میں جل مرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, عرب قبائل میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے مدینہ شریف میں, ان یہود کے بارے میں چوکنا رہنا. یہ تو ہوا اس تعلق سے. ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ امت واحد ہے, مسلمانوں کی امت, اور الکفر ملت واحدہ, حدیث مبارک کفر ملت واحدہ ہے. مسلمانوں کو چوکنا رہنا چاہیے دین دشمنوں سے, اسلام و فوبیا کے شکار لوگوں سے, اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں سے, اور وہ تو تمہاری جان کے بھی در پہ ہیں. تو اس حوالے سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی تعلیم جو قرآن پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے. وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا, اور اگر تمہیں کوئی برائی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں. مسلمانوں کو کوئی کامیابی مل جائے, اچیومنٹ مل جائے, اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بھی تو بنایا, یہ کھٹکتی ہے نا دین دشمنوں کو. سادہ سی بات ہے, اگر تمہیں بھلائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے, تمہیں تکلیف پہنچے بڑی اچھی لگتی ہے ان کو, یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اب مسلمانوں کو کیا رہنمائی ہے؟ خاص اس تناظر میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش پر قائم رہو, وہ تمہارا, ان کا فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. بہت اہم بات البقرہ کی آیت 153 میں بھی تھا نا, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے صبر اور ڈٹے رہنا حق پر, کمپرومائز نہ کرنا. ہاں, کمپرومائز نہیں کرنا ان کفار سے, دین دشمنوں سے. صبر کا معاملہ, تقوی کی روش, تو ان کا فریب تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ احاطہ اس کا کیے ہوئے ہے. یہ 12 رکوع مکمل ہوئے. اب ایک طویل سلسلہ کلام ہے سورہ آل عمران کے اگلے 6 رکوع, رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18 تک.
آیت نمبر 121 سے تقریباً آیت نمبر 180 تک، یہ 60 آیات کم و بیش بنتی ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے غزوہ احد پر تبصرہ عطا فرمایا ہے۔ آپ ہم واقف ہیں کہ بدر کا غزوہ پہلے پیش آیا 2 ہجری میں، وہ بیان سورہ انفال میں انشاءاللہ تعالی آئے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے قرآن پاک میں جی۔ اور احد کا بیان پہلے آ رہا ہے، اور سن 3 ہجری میں شوال میں یہ احد کا میدان سجا ہے۔ بدر میں شکست ہوئی کفار کو، اور ان کے اندر انتقام کے جذبات تھے۔ وہ جو تجارتی قافلہ معاملہ جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نگاہ رکھی ہوئی تھی وہ بچ نکلا تھا، اس کا سارا نفع انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے۔ ابو جہل تو قتل ہو گیا تھا، اب ابو سفیان بعد میں ایمان لائیں، ابھی نہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، ادب سے نام بھی لیں گے، ایمان لائیں بعد میں، لیکن ابھی 3 ہجری کی بات ہے، اور 3000 کا لشکر تیار ہوا۔ ابو سفیان جو ہے سردار، اور عورتوں کو بھی ساتھ رکھا تاکہ ان کے مردوں کو غیرت آئے کہ ہم نے انتقام کے جذبات کا اظہار کرنا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ہم نے بھرپور وار کرنا ہے۔ 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، آپ پر وحی آتی مگر آپ نے مشورے کی سنت کو امت کے معاملات کے طے کرنے کے لیے جاری فرمایا۔ حضور کی اپنی رائے بھی اولاً تو یہ تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن میں کچھ نوجوان بھی تھے جن کو بدر میں شرکت کا موقع نہ ملا، انہوں نے جذبات کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے مقابلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوش و جذبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رائے بدل لی اور باہر نکل کر مقابلے کا فیصلہ فرمایا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ اندر ہی بیٹھے رہو، مدینہ شریف میں باہر نہ نکلو۔ اب جو حضور نے فیصلہ فرمایا تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی، اور بعد میں وہ 300 کو ساتھ لے کر نکلا، تھوڑے ہی فاصلے کے بعد علیحدہ ہو گیا، اور یہ نفسیاتی طور پر اس نے مسلمانوں پر اثر ڈالنا چاہا۔ راستے سے 300 منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا، 1000 کو لے کر حضور تشریف لے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، 300 کو لے کر تو یہ علیحدہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر احد کے پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا، اور ایک درہ تھا کہ پیچھے سے کوئی چکر کاٹ کر اگر آتا تو وہاں سے حملہ ہو سکتا تھا، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 50 صحابہ کرام کو مقرر فرما دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ ذکر میں نے مختصراً کیا، بعد میں موقع بموقع کچھ وضاحت آتی رہے گی۔ تو شوال 3 ہجری ہے، 3000 کا لشکر کفار لے کر آ رہے، اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف صف آرہ ہو کر آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پشت پر رکھا ہے احد کے پہاڑ کو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے درے پر بعض صحابہ کو مقرر فرمایا ہے۔ بقیہ گفتگو آگے انشاءاللہ ترجمے کی تشریح کے دوران میں آ جائے گی۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، ایمان والوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر میدان میں بھی آئے، سپہ سالار بھی بنے ہیں، قتال بھی کیا ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ بھی کیا ہے۔ کوئی ڈینائی کر سکتے اس کو؟ اور ہم مسلمان بڑے یس وی آر پیسفل، بٹ فار دا پیس سیک آف پیس کبھی ہمیں جنگ بھی کرنا پڑے گی۔ قرآن پاک بتا رہے ہیں کیا ڈیفینسو موڈ میں آ کے معذرت خانہ رویے لوگوں نے اختیار کرنا شروع کر دیے۔ کہاں لے کے جائیں گے قتال کے اس بیان کو؟ کہاں لے کے جائیں گے غزوات کے ان بیان کو؟ ہاں، قتال شرائط کے ساتھ جب موقع آئے گا تو کیا جائے گا، مگر یہ سب کچھ بھی تو ذہن میں رہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ نے کچھ ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔ کیا ہوا؟ یہ 2 گروہوں کا بیان کون؟ قرآن پاک نہیں بتاتا، وہ تو احادیث میں تفسیر ملتی ہے۔ بنو سلمہ بنو حارثہ کے کچھ افراد تھے، کمزوری وقتی طور پر آ گئی، خلوص تھا، نفاق نہیں تھا، کچھ کمزوری آ گئی، لیکن اللہ فرما رہے اللہ ان کا ولی تھا، سبحان اللہ، کارساز تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ بھی پیش آ گیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں تمہاری مدد فرما چکا ہے جبکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ بدر کا ذکر فرما کر توجہ دلا رہا ہے۔ 313 کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، تو صلی اللہ پر توکل رکھو گے تو تمہارے معاملات سنورتے چلے جائیں گے۔
اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ یاد کیجئے نبی علیہ السلام جب آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں سے جو کہ نازل کیے جائیں گے۔ اکثر اہل علم کا خیال ہے یہ بدر کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، 313 تو تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، افواہیں آ رہی تھی وہ جی فلاں آ رہا ہے 3000 کا لشکر لے کر، تو اللہ فرما رہے ہم 3000 فرشتوں کو بھیج دیں گے۔ آگے فرمایا بلا کیوں نہیں، ام تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو اور وہ لوگ تم پر فوراً چڑھ آئیں اسی دم، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب یہ تمہاری مدد فرمائے، تمہارا رب مدد فرمائے گا تمہاری 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ نشان زدہ وہ معین ہوں گے، ایلوکیٹڈ ہوں گے اور فوکسڈ ہوں گے اس مہم کے لیے کہ مسلمانوں کی مدد انہوں نے کرنی ہے۔ تو یہ اہل علم نے فرمایا کہ بدر کا بیان ہے، افواہیں آ رہی وہ فلاں آ رہے 3000 کا لشکر لے کے، اللہ فرما رہے ہم 3000 فرشتے بھیج دیں گے، اچھا اور آ رہے ہم 5000 بھیج دیں گے۔ یہ تسلی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ورنہ اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے کیا ہے اور اس سے کہ تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تسلی کے لیے بتایا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ویسے ہی کسی لشکر کو مٹا دے، سب کو ختم کر ڈالے، تمہاری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، ہم اللہ کو مان کر اس کی مانیں گے اور اس کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے تو آج بھی وہ کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن کیا آج اللہ پر وہ ایمان ہے؟ آج اللہ تعالیٰ پر وہ توکل ہے؟ اسباب سے بالاتر ہو کر مسبب الاسباب کی طرف توجہ کا معاملہ ہے؟ کیا اللہ ہماری ترجیحات میں ترجیح اول ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری پرائرٹی لسٹ میں پرائرٹی نمبر 1 ہے؟ یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ مزید تسلی فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ وہ ان لوگوں کے گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے تو وہ لوگ ناکام و نامراد لوٹ جائیں گے۔ یہ ہے جو بدر کے تعلق سے تبصرہ آ گیا۔ اب احد کا میدان ہے، آپ اور ہم واقف ہیں، اشارتاً بات بھی آئی۔ درے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا، اول مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا۔ درے پر موجود لوگوں نے دیکھا مسلمانوں کو تو غلبہ مل گیا، اب یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے امیر نے روکا مت جاؤ، لیکن وہ وہاں سے چلے گئے، اکثر لوگ 35 کے قریب۔ اور ابھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے، ابھی نہیں بعد میں ایمان لائے۔ ان کی عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ یہ درہ چھوٹ گیا جس پر حضور نے معین فرمایا تھا، وہ چکر دور سے کاٹ کر پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور کئی صحابہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، خون اطہر بھی بہا ہے۔ اس ساری کیفیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ بات بھی آ گئی، کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو جو ہے اس کا خون بہا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرما رہا ہے۔ بڑا حساس نقطہ ہے، لیکن بہرحال اس مقام پر کلام کرنا ہے تو وضاحت تو ضروری ہے۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی علیہ السلام یہ اس معاملے میں آپ کا کچھ دخل نہیں، چاہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا انہیں عذاب دے، بے شک وہ ظالم ہیں۔ ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، لیکن کیا خبر اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم فرما دے۔ چنانچہ ابھی تو خالد بن ولید ادھر ہیں کفار کی طرف، بعد میں کیا ہوا، کیا لقب ہے ان کا؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، ایمان لے آئے بعد میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، جس کو چاہے گا نظر کرم فرما کر معاف فرمائے گا، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں جنت والوں کی صفات کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ غلبہ کا عطا فرمائے گا ایمان والوں کو۔ اور یہ جو احد کے میدان میں وقتی طور پر مسلمانوں کو ایک نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، کچھ اس تعلق سے حکمتیں بھی آئیں گی۔
ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھتا کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، سولیے 1 مہینے بعد 110، 2 مہینے بعد 120، 3 مہینے بعد 130، یہ بڑھا چڑھا کر اس کو منع کیا گیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ بڑھتا چڑھتا، ایک ہے سمپل 100 پر 110، چاہے 6 مہینے بعد دو، 1 سال کے بعد دو، وہ بھی منع ہے. یہ ہے قرآن پاک میں جو کئی احکامات تدریجاً آئے. یہ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 130، اس میں ذکر آ رہا ہے. اور پھر سورۃ البقرہ میں آنے والی آیات ایک رائے کے مطابق وہ 9 ہجری میں نازل ہوئیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے بس تمہارا اصل زر، پرنسپل اماؤنٹ تم لے سکتے ہو، قرض پر کوئی بھی اضافہ وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے، وہ ربا ہے. تو پہلے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ممانعت آئی اور پھر سمپل انٹرسٹ کی ممانعت بھی آ گئی. البقرہ آیت نمبر 278 279 میں تفصیل آ چکی ہے. ایک رائے مفسرین نے بیان کی ہے، مشرکین نے سودی قرضے لے کر یہ جنگ کی تیاری کی تھی. تو کوئی خیال آ سکتا تھا یا منافقین کی طرف سے بات آ جاتی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ پیسہ لے لیں سود پر اور یہ کام کرے. نہ، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، سود کے لین دین کو منع فرما دیا گیا. اور البقرہ میں آخری بات کیا آئی تھی، باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ مشرکین نے سودی قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی. اس تناظر میں ایمان والوں کو رہنمائی عطا ہو رہی. اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیے، واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور ڈرو معاف کیجیے گا، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اکبر. یہاں سود کے لین دین کے بعد اللہ کا تقوی ذکر آ گیا اور اب جہنم کی آگ کا بیان آ رہا ہے. تو سود خوری ایمان کے خلاف ہے، سود خوری تقوی کے خلاف ہے، سود خوری جہنم میں لے جانے والی ہے، سودی معاملات جہنم میں لے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سود خوری اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے خلاف ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بعد جنت اور مغفرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. مقابلے کا اصل میدان کیا ہے، کمپٹیشن کہاں ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوششیں کہاں ہونی چاہیے. آؤ قرآن سے پوچھو، بتایا جا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی مانند ہے. اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. دوڑ لگانی ہے تو مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے لگاؤ. دنیا کتنی بنا لو، کفن میں جیب بھی نہیں ہوتا، نہ آن لائن ٹرانزیکشن قبر میں کوئی کر سکے گا. کہاں دوڑ رہے ہو بھائی؟ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وڈتھ، تو لینتھ کا عالم کیا ہوگا، وڈتھ چوڑائی آسمان و زمین کی مانند ہے. کن کے لیے جنت؟ اعدت للمتقین، ان کے لیے جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، خوف خدا رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے. اب ان کی بڑی پیاری صفات، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کون ہے وہ متقین جن کے لیے جنت تیار کی گئی؟ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. یعنی خوشی کا موقع ہو تب بھی بندہ اللہ سے غافل نہ ہو، غمی کا موقع ہو تب بھی بندہ اللہ سے غافل نہ ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، راہ خدا میں خرچ کرتا رہے. والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان عمدگی کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بڑی پیاری صفات ہے. مشہور واقعہ ہے، سبھی مفسرین بیان فرماتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک کنیز پانی پیش کر رہی تھی وضو کے لیے، برتن کچھ گر گیا، سیدنا علی پر پانی آ گیا. اس زمانے کی کنیزوں کو بھی قرآن پاک آتا تھا، سبحان اللہ پڑھ دیا، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور سے ٹھیک رہا، یعنی وہ اثرات نہیں تھے. والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سیدنا علی فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس زمانے میں کنیزوں کو بھی قرآن پڑھا دیا جاتا تھا. آج ہم پڑھ رہے ہیں، گھر والوں کو پڑھا رہے ہیں. غور کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.
آگے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دینے والا ہو، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا جانتے بوجھتے اس پر اڑے نہیں رہتے۔ خطا ہو جانا ممکن ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، عام آدمی ہم سب تو گناہ گار ہیں، گناہ ہو جائے اڑنا نہیں ہے، فوراً توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور کیا عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ آج کی نشست بھی پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، آئیے دعا کر لیتے ہیں مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہماری جانب سے قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اپنے دین کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جانوں، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے گھرانوں، ہمارے وسائل، ہماری صلاحیتوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا